اب نوابوں کی اولادیں کام نہیں کرتی، ظاہر ہے بہت سارا دولت ہوتی ہے، سارا معاملات ہوتے ہیں، ریاست آپ کی پاکستان میں ضم ہو گئی، اس کے بعد ظاہر ہے آپ کا بچپن پاکستان میں گزرا، کیسا بچپن گزرا؟ دوستیاں لوگوں کے ساتھ تھیں یا مطلب ویسے ہی آپ تنہائی کا شکار رہے؟ اور اس طرح تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے۔ میرا بچپن جو تھا جی بہت جلدی میرے والدین کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، میری والدہ فوت ہو گئی۔ اچھا۔ میں 7ویں میں پڑھتا تھا، میرے والد فوت ہو گئے۔ تو میں بچپن کو زیادہ مس نہیں کرتا، کیونکہ بڑا مشکل وقت ہم نے گزارا ہے۔ ہماری پھر جائیداد کوٹا وارڈز ہو گئی۔ کوٹا وارڈز کا مطلب کہ حکومت اپنی تحویل میں لے لی کہ بڑا کوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور جب اس عمر کو پہنچیں گے پھر ان کو واپس ہوگی۔ آپ اکلوتے؟ نہیں جی، ہم 6 بہن بھائی، میں 2، میرا بھائی ہے نوابزاد جہانگیر، جی، اور 4 ہماری بہنیں۔ آپ بڑے تھے؟ مجھ سے بڑی بہن تھی، بہن ہے اللہ زندگی دے انہیں، اور باقی میرا بھائی بھی چھوٹا ہے، پھر باقی بہنیں چھوٹی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں 6 کو گھر چلانے کے لیے اپنی جائیداد میں اپنے بینک میں سے حکومت 500 روپے مہینے دیتی تھی۔ اللہ اس وقت یہ سلسلہ جاری رہا تقریباً 1985 تک۔ اور پھر آپ کس طرح سے اخراجات اپنے پورے کرتے تھے؟ یہ دیکھیں نا کتنے مشکل ہم نے ٹائم گزارا ہے۔ بالکل۔ اسی زمین میں سے کچھ ادھر سے کر کے کاشتکاری وغیرہ جو بھی کاشتکاری بھی وہ حکومت ٹھیکہ بھی دیتی تھی۔ اچھا۔ کہیں گھاس بیچ دے، کچھ کر دیا، کہ ادھار لے لیا۔ تو میں نے اس طرح وقت گزارا ہے۔ انہی وسائل میں 85 کے الیکشن لڑا ہوں میں۔ کیا عمر تھی آپ کی جب پہلی بار آپ 85 کے الیکشن میں آئے؟ جب میں پہلی بار الیکشن میں آیا تو میں اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھا، شاہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے؟ شاہ یونیورسٹی کا، اور میں اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ اچھا۔ پریویس میں نے کیا، صحیح۔ فائنل کو پروموٹ ہوا، الیکشن آ گیا 85 کے، اور میرے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، بلکہ مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ بن گیا کہ خیر کھڑا ہو گیا، میں الیکشن جیت گیا۔ جی۔ مجھ پہ کیس ہو گیا کہ جی انڈر ایج ہے۔ 25 سال میرے خیال میں کم از کم 25 سال ہونی چاہیے۔ جی ہاں۔ کہ جی یہ سال 2-3 مہینے کم ہے۔ ہائی کورٹ نے مجھے ڈسکوالیفائی، اچھا میں مطلب وہ تھا نا جی ذرا ینگ بلڈ۔ جی ہاں۔ الیکشن آزاد جیت کے میں جا کے ضیاء الحق کے خلاف اپوزیشن میں بیٹھ گیا۔ ہاں وہ اسمبلی ضیاء صاحب آپ جائیں ماشاء اللہ والے ختم کریں جمہوریت۔ ہم 17 آدمی تھے کون اپوزیشن۔ جی ہاں۔ سیف اللہ خان کوئی میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے۔ ہاں جی سیف اللہ تھا، فخر امام صاحب تھے، جی۔ یہ شیخ رشید تھے، جاوید ہاشمی تھے، یہ ہم 17 آدمی تھے۔ اچھا۔ تو انہوں نے کہا تو چلنا، میں ڈسکوالیفائی ہو گیا ہائی کورٹ سے۔ ہائی کورٹ ڈسکوالیفائی کر دیا، سپریم کورٹ نے بحال کر دیا، مجھے اسٹے بھی دے دیا، بحال بھی کر دیا۔ ٹھیک، وہ ٹینیور آپ نے کمپلیٹ کیا؟ میں نے ٹینیور کمپلیٹ کیا، انہوں نے کیا ہر سب نے، میں بچ گیا اس میں، اسمبلی توڑ دی، لیکن اسمبلی جنید صاحب نے صاحب بھی ضیاء صاحب نے توڑ دی، 1988 میں توڑ دی۔ پھر میں 5 بار میں نے بنا، لیکن کبھی 1.5 سال محترمہ والی حکومت 1.5 سال، ظاہر ہے وہ 92-93 تک تو ایسے ہی، کبھی دوسرا، جی ہاں بالکل 97 تک یہی کم چلتا رہا۔ جی یہی چلتا رہا۔ میں 5 بار ایم این اے بنا ہوں 10 سال میں۔ 10 سال میں 5 بار ایم این اے بنے۔ اچھا ایک چیز جو ہے میں آؤں گا شخصیات پہ بھی آؤں گا، آپ کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے اور آپ کے حوالے سے ایک بات کوٹ بھی کی جاتی ہے کہ آپ جو الیکشن ہارے تو اس کے بعد کچھ لوگ آپ کے پاس آئے کہ جی آپ الیکشن ہار گئے ہیں، لوگ آتے ہیں جو آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا یار میں ہار گیا ہوں تو اس میں کون سی بات ہے، میں نے بھی تو لوگوں کے کام نہیں کیے تھے، اس طرح کی وہ بات ہوئی تھی؟ نہیں میں نے بات کی تھی۔ اچھا، میں نے بالکل کی تھی۔ اچھا، میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں 5 بار میں جیتا ہوں، ایک تو قدرتی امر ہے کہ لوگ چینج مانگتے ہیں، جی، دوسری بات سچی بات ہے کہ میری اپنی کوتاہیاں بھی ہوں گی نا۔ صحیح، اور یہ اعتراف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، لوگ نہیں کرتے اس کا اعتراف۔ ٹھیک ہے، کہ لوگ مجھ سے وہ کر گئے، چھوڑ گئے مجھے، یا جو بھی ہوا، جی، لیکن میری ہوں گی کوئی کوتاہیاں جن کو مجھے ٹھیک کرنا چاہیے۔ صحیح، کہ میں کیوں ہارا ہوں، میں شاید حق پارٹی میں چلا گیا، اپنا احتساب کروں، محاسبہ کروں کہ بھائی کہاں 2 بار میں آزاد جیتا ہوں، جی 85 سب آزاد جیتے ہیں،
88 میں نے آئی جے کو رہا کہ پھر آزاد جیتا ہوں. ٹھیک. پھر ہم مسلم لیگ میں آ گیا میں. جی. ایک مسلم لیگ کی نون تو بعد مسلم لیگ کی نون تو ظاہر ہے پھر جنید صاحب کے بعد نون لیگ بنی, وہ ہو آئی جے آئی کے بعد بنی. آئی جے آئی کے بعد بنی. جی. تو پھر بھی لوگ مجھے, لیکن بہرحال جی دیکھیں ان لوگوں نے 5 بار مجھے ووٹ دیے. ایک بار میرے بیٹے کو جتایا صوبائی میں, ایک بار میرے دوسرے بیٹے کو تحصیل ناظم اب بھی بنایا. ان کی مہربانی ہے. 7 بار مجھے بنایا, 2 بار ہرا دیے تو کیا ہوتا ہے. لیکن بینگ اے جرنلسٹ میں میرا جو ایکسپیرینس ہے اور میں ظاہر لوگوں سے ملتا ہوں, لوگ ہر کسی کو گالی دیتے ہیں, ہر کسی کو, مطلب مخالفین بھی ہوتے ہیں. آج تک میں نے ایک بندہ بھی نہیں دیکھا جس نے نوابزادہ صلاح الدین کے کردار پہ, ان کے کیریکٹر پہ یا ان کی ڈس آنیسٹی پہ کوئی بات کی ہو, یا کوئی مطلب ان کے خلاف بھی گالی دینا دور کی بات ہے. مطلب یہ جو چیز ہے نا, یہ کریڈٹ میں اپنے صرف آپ کے پاس ہے. جی میں نے بھی اپنی سیاست میں کبھی کسی کو ایسا ٹارگیٹ نہیں کیا. کبھی میں نے الحمدللہ کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا. لوگ کرتے ہیں, ٹیچروں کو اٹھا کے ادھر پھینکا, وہ کیا, پیچھے ہو گئے سے ووٹ نہیں دیا, چھوٹے لیول پہ آ جاتے ہیں. میں کام میں نہیں کیے جی, اور نہ میں کروں گا کبھی انشاءاللہ. تو میں نے پالیٹکس کو ایک ویز پالیٹکس لیے. اوکے, اب آتے ہیں تھوڑا نیشنل پالیٹکس. جی, آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا. جب آپ ابتدا ہوئی, آپ اسمبلی میں گئے تو اس وقت محمد خان جو وزیر اعظم بنے, ضیاء الحق صاحب تھے, وہ تو پریزیڈنٹ تھے, وہ بھی تھے, ان کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہوگا, جنید صاحب کو دیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اس کے بعد ظاہر نواز شریف کے ساتھ آپ رہے, بے نظیر کو آپ نے دیکھا. آج کل کی جو سیاسی قیادت ہے, ہمارے آصف زرداری صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, ان لوگوں کا اگر میں کہوں کہ آپ تھوڑا سا ان کا موازنہ بھی کر لیں اور ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس پہ اگر بات کر لیں کہ کون سا ان میں سے بندہ جو ہے وہ آپ کو پاکستان کے لیے زیادہ مخلص لگا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں پاکستان کا زیادہ حامی تھا اور فلاں نہیں تھا. ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ہے تو یہ بھی ہے, صحیح نہیں ہے یا کمزور ہے تو پھر یہ بھی نہیں ہے. لیکن مجھے جو ان سے مسئلہ ہے نا, گلہ ہے, وہ یہ ہے کہ میں رہا ہوں, سب کے ساتھ رہا ہوں. اگر میرے ساتھ سب سے وہ اچھا تھا ان سب میں سے, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. اچھا, جی صحیح. ان کی حکومت کیسے بنی تھی یہ بھی آپ کو بتا دوں. آپ 88 والی گورنمنٹ کی بات, آپ کے ہزارہ نے بنائی تھی. مطلب ایک ووٹ آپ کے ووٹ سے نہیں, 3 ووٹ. 3 ووٹ ہزارہ سے ان کو ملے تھے, ان کی میجارٹی ہوئی. صلاح الدین, فرید جدون, قاسم شاہ, 3 آزاد. تینوں آزاد تھے 88 کی اسمبلی میں. 88 میں بالکل بالکل. غلام اسحاق خان تو بہانے ڈھونڈ رہا تھا جی کہ جی اب لکھ کے لائیں میں نے اس کے نام یہ وہ. ہاں, اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ بے نظیر بنے. بالکل. ہم تینوں کے جب دستخط گئے نا, ہمیں گیلانی صاحب نے کہا تھا. اچھا, یوسف رضا, ان کی کتاب میں ذکر بھی ہے. جی ہاں, چہ یوسف سے صدا. جی ہاں. تو پھر وہ مجبور ہو گئے, اور پھر باقی میں نے بھی دوڑ گئے یار, کام تو ادھر ہو گیا زیادہ, گورنمنٹ بن رہی ہے تو ہم بھی آ جائیں. آ گئے. جی ہاں. تو محترمہ کی حکومت بن گئی, اور بڑی کمزور سی حکومت بنی تھی. جی ہاں, کمزور تھی, بالکل کمزور تھی. ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف تھی. باقی مجھے 3, اگر وہ حکومت محترمہ کی نہ بنتی پھر شاید دوسری حکومت بھی پارٹی کی نہ آتی. اچھا, جب تک محترمہ زندہ رہیں, ان کی حکومتیں رہیں, وہ اپوزیشن میں رہیں, ان کے مخالفین بھی زیادہ تھے بہت, وہی نا. تو محترمہ کو قریب سے آپ نے دیکھا, بینگ اے پولیٹیشین اور بینگ اے ہیومن, مطلب ایک انسان کے طور پہ آپ کیسا پاتے تھے انہیں؟ انتہائی اچھی انسان تھی جی, آنیسٹ. ان کے بعد میں جس کے بارے میں جو کوئی بات کرتے کریں, ان کی اپنی ذات کی میں بات کروں گا. بہت ہی اچھا نیک انسان تھی, نمازی, اچھا, حوصلہ بھی تھی. اچھا. اور انہیں 2 طرح کے لوگوں سے نفرت تھی. ایک شرابی جو ہوتے تھے, ڈرنک شنک رہنے والے, جی جی, اور ایک دوسری ہے غلط حرکتوں والے. صحیح, وہ اس سے برداشت نہیں کرتی تھی. اچھا, اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے جس میں نہیں جاؤں گا. جی ہاں.
کچھ انہوں نے چیز دیکھی ہوئی تھی اس طرح گھر میں. آج وہ دنیا میں نہیں ہے نا. جی ہاں نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے کیریکٹر کی اگر آپ گواہی دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے نا. لیکن انہی کے حوالے سے جو اپوزیشن تھی اس وقت کی, میں نام کسی کا نہیں لیتا, وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. اور ان کے ہسبینڈ کے حوالے سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی جو آج ہمارے صدر پاکستان ہے. اور پاکستان میں پہلی مرتبہ مسٹر 10% کا خطاب اگر کسی کو دیا گیا وہ انہیں کو دیا گیا, اور اس وقت محترمہ پرائم منسٹر تھی. دیکھیں جی میں زرداری صاحب کو ڈیفینڈ بہت زیادہ نہیں کروں گا, لیکن اتنا بھی نہیں جب لوگوں نے بنا دیا, اتنا بھی نہیں ہے. اس میں زیادہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے دوستوں کو نوازا ہے جو قریب لوگ تھے, وہ بھی ان کے کھاتے میں زیادہ تھا. ٹھیک ہے, زرداری کا نام لے کے لوگوں نے, میں آپ کو زرداری کی ایک بات بتا دوں. جی اسی کراچی میں 1985 میں آیا, شکار کرنے میں گیا سندھ, واپس آیا, ہمارے جاننے والے تھے ان کے ساتھ, انہوں نے کہا رات کو چلتے ہیں ہمارے دوست کے گھر ہے یہاں پہ. صحیح. اواری ٹاور کے پیچھے ایک بہت بڑا فلیٹ یہ تھا پلاٹ. ٹھیک ہے. اس میں ایک بیچلر رہتا تھا, بیچلر آدمی, شادی نہیں ہوئی تھی. صحیح. ان کا 2-3 کمرے کا, جب ہوتا ہے فلیٹ چھوٹے ہی ہوتے ہیں, وہ پلاٹ بڑا تھا بہت. ٹھیک ہے. ہم رہے ان کے پاس, وہ ہمارے میزبان تھے زرداری صاحب, وہ تھے آصف علی زرداری. آصف علی زرداری تھے. اس زمانے میں ان کا اتنا بڑا پلاٹ تھا یہاں پہ, میں محترمہ سے ایسی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت. نہیں یہ تو اب ہم کراچی میں ہی بیٹھے ہیں. کراچی میں لکی اسٹار سے تھوڑا سا ادھر آئے. میں چونکہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں اور ہم سنتے تھے زرداری ہاؤس, وہ آج بھی وہ پلاٹ میں نے کل بھی دیکھا ہے, وہ خالی ہے, باؤنڈری وال لگی ہوئی ہے. ہاں تو وہ تو ظاہر ہے ان کے والد کے سینما تھے, ان کی جاگیریں تھیں, ان کی بیمبینو جوسز تھے. جی ہاں بالکل. ان کے والد رئیس حاکم علی خان. جی ہاں بالکل. رئیس حاکم علی خان جاگیردار تھے بہت بڑے. جی ہاں رئیس ہوں سندھ میں, یہ رئیس تھے. لیکن سیاست میں لوگ جو ہے نا بڑا بے رحم ہوتا ہے, کوئی چیز کو بنا لیتے ہیں, کچھ نہیں بھی ہوتی بن جاتی. میں نہیں کہتا فرشتہ ہے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ جو لوگوں نے بنا دیا, جتنا لوگوں نے بنایا.